السلام علیکم ویورز، میں ہوں غلام رسول اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ تک۔ جیسا کہ پی ڈی ایم کی جو موومنٹ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک بھر میں جلسہ جلوس کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور میں جلسہ ہونے کو جا رہا ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ آر یا پار کا کیا جائے گا، اور مریم نواز کا کل کا بیان بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ اعتماد کے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں، صرف اعلان ہونا باقی ہے۔ اس دوران مختلف حکومتی اقدامات بھی نظر آ رہے ہیں۔ جو اہم ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ انٹیریئر منسٹری کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مذہبی جماعتوں کے عسکری ونگ ہیں یا ملیٹنٹ ونگ ہیں جو ان کے حوالے سے نوٹس لیا گیا ہے اور ان کے خاتمے کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد فوری طور پر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا رد عمل سامنے آ گیا ہے، کیونکہ سب سے بڑا جو رضاکاروں کا گروپ ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے پاس ہے، اور 2001 سے لے کر 2020 تک جتنے بھی جلسے جلوس ہوئے ہیں جمعیت علماء اسلام کے، ان میں وہ رضاکار جو ہیں وہ ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے خیال یہ کیا جا رہا ہے، بلکہ لگتا بھی ایسے ہے کہ پی ڈی ایم کے جو جلسے جلوس ہیں ان کی سیکیورٹی، جیسے کہ رضاکار یہ انصار الاسلام نام کے جو رضاکار ہیں جمعیت علماء اسلام کے جو ونگ ہے، ان کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ آئندہ جو سیکیورٹی پر مامور ہوتے ہیں یہ گارڈز رضاکار، ان سے یہ ذمہ داری واپس لی جائے اور اس حوالے سے کوئی اس طرح کی قانون سازی کی جائے کہ وہ لوگ ان جلسوں کے انتظامات نہ سنبھالیں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا 2001 میں بھی جلسے جلوس جب ہوئے تو یہ انصار الاسلام ہی تھا جس کی جانب سے جمعیت علماء اسلام اور اپوزیشن کے متعدد جلسے جو ہیں ان کی ذمہ داری، ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری خود سنبھالی گئی تھی۔ اور جو کچھ عرصہ پہلے آزادی مارچ اسلام آباد آیا، اس آزادی مارچ میں ہم نے دیکھا کہ 7 سے 8 دن جتنا بھی دھرنا یہاں پر اسلام آباد میں تھا، تو اس دوران انصار الاسلام ہی تھی جس نے یہ سیکیورٹی سنبھالی ہوئی تھی۔ وہ رضاکار ہیں، ان کی خاکی وردی ہے، اور جمعیت علماء اسلام کی جو ونگ ہے اس ونگ میں مولانا عبدالرزاق عابد لاکھو اس کے سالار ہیں، اور وہ سنبھالتے ہیں تمام تر سیکیورٹی جب جلسے ہوتے ہیں۔ تو جلسے گاہ میں جلسے کا اسٹیج کے قریب بھی یہ لوگ تعینات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ جیسے ہی جلسے گاہ کی انٹرنس ہوتی ہے، واک تھرو گیٹس ہوتے ہیں، کنٹینرز کے پیچھے بھی یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور جامع تلاشی لے کر وہ لوگوں کو پنڈال میں آنے دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کا یہ موقف ہے کہ ہماری اپنی جو سیکیورٹی ہے وہ سیکیورٹی تمام معاملات پر نظر رکھتی ہے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے، کوئی دہشت گردی کا واقعہ پیش نہ آئے، اس لیے ہم نے اپنی سیکیورٹی کی ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو رضاکار ہیں وہ ملک بھر سے لیے جاتے ہیں، جمعیت علماء اسلام کے کارکن ہی ہوتے ہیں یہ لوگ، اور ان کو اس جو رضاکار فورس ہے اس میں بھرتی کیا جاتا ہے، اور باضابطہ طور پر ان کی ایکسرسائز ہوتی ہے، ان کی پریڈ ہوتی ہے جس طرح رضاکاروں کی ہونی چاہیے یا گارڈز کی ہونی چاہیے۔ تو حکومتی جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ ملیٹنٹ ونگ ہیں، عسکری گروپس ہیں مختلف مذہبی جماعتوں کے، اس حوالے سے نوٹس لیا گیا ہے انٹیریئر منسٹری کی جانب سے اور مختلف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے جو موقف آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ہم 2001 سے لے کر 2017 کے جلسوں تک اور پھر 2020 کے متعدد پروگرام جو ہیں ان کی سیکیورٹی میں ان رضاکاروں کی خدمت لیتے رہے ہیں، اور ڈنڈا ہے اس کا کوئی لائسنس نہیں ہوتا، ان کو ڈنڈے پکڑے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے رضاکار ہیں، الیکشن کمیشن سے باضابطہ طور پر ان کی منظوری لی گئی ہے، اور وہ رضاکار ہماری ہی جماعت کے جو ہیں وہ رضاکار ہیں، ایک ان کی ونگ ہے، ان کے وہ کارکن ہیں، تو اس لیے ان کو عسکری ونگ کہنا بہت غلط ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان مزید موقف رکھتے ہیں
کہ پی ڈی ایم کے جلسے جلوس روکنے کے حوالے سے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ اپوزیشن پر دباؤ ڈالا جائے، لیکن ہم کسی بھی دباؤ میں نہیں آئیں گے اور ہم اپنے رضاکار جو ہیں انہی کی خدمات لیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس طرح حوالے سے کیا اقدامات اٹھاتی ہے، کیا لاہور کا جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں چند دن رہ گئے ہیں تو اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو انصار الاسلام کے، جمعیت علماء اسلام کے جو رضاکار ہیں، کیا انہیں کام نہیں کرنے دیا جائے گا یا اس طرح کی کوئی قانون سازی فوری طور پر حکومت کرے گی، کیا کرنے جا رہی ہے یہ حکومت فی الحال تو نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ جو عسکری ونگ ہے حکومت کا موقف ہے کہ انہیں ختم کیا جائے، جبکہ جمعیت علماء اسلام کا موقف ہے کہ وہ ہمارے رضاکار ہیں اور وہ رضاکار سیکیورٹی سنبھالتے ہیں تمام تر پروگراموں کی، سیاسی جلسے جلوسوں کی۔ تو اب دیکھنا ہے کہ حکومت کا نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ کون سا ہوگا۔ ہم نئے کسی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔